السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستوں، میں محمد اویس، میں آپ لوگوں کے بیچ کچھ کہنا چاہتا ہوں، کچھ بات رکھنا چاہتا ہوں۔ دوستوں، بات یہ ہے کہ سیمانچل میں بہت سارے مسائل پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں، جن کے اوپر بہت ہی زیادہ کام ہونے کا ضرورت تھا لیکن نہیں ہو پایا، جس کے وجہ سے سیمانچل ہمیشہ پیچھے جاتے جاتے بہت ہی پیچھے چلا گیا، آخری صف پہ جا کے پہنچا ہے، جس کے بعد کوئی صف نہیں ہوتا۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ سیمانچل بہت ہی پیچھے ہے۔ دوستو، سیمانچل میں بہت ہی ضروری ہے کہ اچھا ہاسپٹل ہوتا، سیمانچل میں بہت ہی ضروری ہے کہ اچھا اسکول ہوتا، سیمانچل میں بہت ہی ضروری ہے کہ کسانوں کو ان کا فصل کا صحیح ریٹ مل پاتا، سیمانچل میں بہت ہی ضروری ہے۔ بہت سارے مسائل ہیں جن پر کام کرنا تھا لیکن نہیں کر پائے۔ دوستو، ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ ہم لوگ جو ہے اپنے آواز کو بلند نہیں کیا، ہم لوگ اپنے زبان کو بند کر کے چپ چاپ ووٹ ڈالتے رہے، اپنے نیتاؤں سے سوال نہیں کیا، جس کے وجہ سے بہت سارا کام نہیں ہو پایا۔ دوستو، جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سیمانچل میں ہم نے وکاس کیا، تو ان سے سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے اگر وکاس کیا تو گاؤں سماج کے جو غریب مزدور لوگ ہیں وہ پرائیویٹ ڈاکٹروں کے پاس علاج کرنے کے لیے کیوں مجبور ہیں؟ ان سے سوال کرنے کی ضرورت ہے۔ جو گاؤں دیہات میں چھوٹے چھوٹے ڈاکٹر ہوتے ہیں، ان سرکاری ڈاکٹروں سے بہتر کیوں انہیں سمجھتے ہیں؟ آپ سرکاری اسکولوں میں جا کر کے دیکھیے، آپ محسوس کریں گے، آپ کو یقین ہو جائے گا کہ سرکاری اسکولوں میں صرف بلڈنگیں ہیں، بلڈنگ، اور بلڈنگ کسی اسکول کا نام نہیں ہوتا ہے۔ دوستو، اسکول سے بچوں کے اندر گیان آنا چاہیے تھا لیکن نہیں ہو پا رہا ہے۔ غریب سے غریب آدمی اپنے بچے کو سرکاری اسکول کے بھروسے پہ نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ ہم کس سے جا کر کے شکایت کریں؟ کس کو ہم بتائیں؟ کون ہے سیمانچل کا رہبر؟ کس سے ہم سوال کریں؟ دوستو، میں کسانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے حق کے لیے کسی نے آواز اٹھایا؟ آپ کو آپ کا فصل کا صحیح ریٹ ملے، صحیح قیمت ملے، کسی نے آواز اٹھایا؟ کسی نے نہیں اٹھایا۔ کیوں؟ پورے انڈیا میں سب سے زیادہ کسانوں کا اگر برا حال ہے تو وہ سیمانچل کے کسانوں کا ہے۔ سیمانچل کے کسانوں کا فصل کا آدھا ریٹ جو ہے ان کا کھاد خریدنے میں چلا جاتا ہے، لیکن کسی نے آواز نہیں اٹھایا۔ ان کا جب فصل ہوتا ہے تو ان کا قیمت ان کو نہیں مل پاتا ہے۔ دوستو، جو روڈ بنایا ہے، بہت سارا جو پل دیا ہے، جس میں 3 پایا کا پل بنانا تھا اس کو 2 پایا کا پل بنایا ہے، جس کے وجہ سے دونوں سائیڈ کٹ چکا ہے۔ اگر وکاس کیا ہے تو ان کو لے جا کر کے ان پلوں کے اوپر بیٹھائیے اور بتائیے ان کو، جدھر 1 پایا 2 پایا دینا، 1 پایا 2 پایا کا پل بنانا تھا، ادھر پل ہی نہیں دیا ہے، جس کی وجہ سے روڈ کٹ چکا ہے۔ کیا ان کا وہ انکوائری کیا؟ ان کا جائزہ لیا؟ ان ٹھیکیداروں سے سوال کیا جن کو وہ بنوانے کے لیے دیا تھا؟ دوبارہ مڑ کر کے ان روڈوں کی طرف نہیں دیکھا کہ کام کیسے ہوا، کیا ہوا، نہیں ہوا۔ ان ٹھیکیداروں کے اوپر کوئی کارروائی کیا؟ نہیں کیا۔ دوستو، سیمانچل میں ہر سال باڑھ کا پانی آتا ہے اور بہت نقصان ہوتا ہے سیمانچل کے لوگوں کو۔ کیا اس کے لیے کوئی یوجنا بنایا کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے؟ بہت سارا گاؤں ایسا ہے کہ ندی کٹاؤ کی وجہ سے بہت ہی پریشان ہے، ان لوگوں کو کوئی مدد پہنچا؟ بہت سارا گاؤں ایسا ہے کہ سیلاب کے ٹائم وہ اپنے جان کو اپنے ہتھیلی پہ رکھ کر کے اپنے ضرورت کے کاموں کو پورا کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی بوٹ کا انتظام کیا؟ نہیں کیا۔ دوستو، آج ہم لوگوں کو ضرورت ہے کہ ہم لوگ ایک اچھا نیتا چنیں جو سیمانچل کے ان مسائلوں پہ کام کریں، جو سیمانچل کو ایک اچھا نیتا کا ضرورت ہے، سیمانچل کو ایک اچھا نیتا کا ضرورت ہے، اور وہ ہم لوگوں کو چننا ہے۔ اور دوستو، نوجوانوں کو یہ بہت ہی امید ہے
کہ MIM پارٹی جو آئی ہے یہ ان مسئلوں پہ کام کرے گی۔ تو نوجوانوں، اگر آپ اپنے سماج کو بدلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا اور محنت کرنا پڑے گا۔ اور میں امور ودھان سبھا سے میں ہوں، اسی لیے میں چاہتا ہوں، میں اپنا رائے پیش کرتا ہوں۔ اختر الایمان صاحب تک اگر ویڈیو پہنچے تو ان سے میں گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ امور ودھان سبھا سے حاجی ناہید غنی کو اگر ٹکٹ دیتے تو بہت ہی بہتر ہوتا، اس لیے کہ ان کے اندر جو ہے اللہ نے محنت کا جذبہ دیا ہے اور وہ اپنے محنت سے ان سارے مسائلوں پہ وہ کام کرتے ہیں۔ میں آج اپنے بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔